جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں طاہر مقصود چینا republicpolicy.com کے پلیٹ فارم سے، اور میرے ساتھ ہیں عبداللطیف۔ اور آج حسب معمول ہم حاضر ہیں جو ریپبلک پالیسی نے پچھلے مہینے الیکشن کے سلسلہ میں جو سروے کروایا اس کا انالیسس پیش کرنے کے لیے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا وہ 2017 کی ڈیلیمیٹیشن پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 2022 میں بھی ایک حلقہ بندی ہوئی، لیکن جب دوبارہ نئے سرے سے مردم شماری ہوئی تو ابھی 2023 میں جو ہے ایک اور ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے جو ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ جو ہم نے کیا تھا سروے، ہم نے مراد کے ریپبلک پالیسی نے جو سروے کیا تھا وہ تھا 2022 کی ڈیلیمیٹیشن پہ۔ نمبروں کا فرق آ گیا، 2017 اور 2022 میں بھی فرق تھا، اور 2022 اور 2023 کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس میں حلقوں کے نمبر بدل گئے۔ تو ایک اوورآل جو اوور ویو ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اگر اس میں کہیں حلقوں کے نمبر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آ جائیں یا علاقے ڈیفرنٹ ہوں تو اس کو کائنڈلی برداشت کیجئے گا۔ آج ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں گجرات۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، اور یہاں پہ ان کی جو پاپولرٹی ہے اور ان کا یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ تو جانتے ہیں ملک عبداللطیف صاحب سے کہ کیا گجرات جو ہے وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی تھینک یو جوید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حلقہ جاتی سروے اوور ویو کے حوالے سے آج ہم ڈسٹرکٹ گجرات ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ضلع گجرات کے قومی اسمبلی کے 4 حلقہ جات ہیں۔ تو میں ان کی چاروں کی جو جغرافیائی حدود ہیں اور وہاں پہ جو برادریاں رہائش پذیر ہیں اور جو 2018 کے الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ گجرات 1 جو 2018 کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا NA 68، جو اب ڈیلیمیٹیشن 2022 کے مطابق اس کا نمبر NA 62 ہے۔ یہ تحصیل سرائے عالمگیر کھاریاں کینٹ پر یہ مشتمل ہے، اور 2018 کے الیکشن میں یہاں سے حسین الہی صاحب یہ PMLQ کی طرف سے انہوں نے 1,04,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں نواب زادہ غضنفر علی گل صاحب PMLN کے طرف سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے 68,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ جبکہ تیسرے نمبر پہ یہاں سے محمود قادری صاحب TLP کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے 43,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب آتے ہیں گجرات 2 پہ۔ یہ 2018 کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا NA 69، اور اب 2022 کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے مطابق یہ NA 63 ہے۔ یہ جلال پور جٹا تحصیل پر مشتمل ہے، اور یہاں پہ جٹ جو ہے برادری وہ رہائش پذیر ہیں، اور گجر اور جاٹوں کی آگے مختلف جو گوتس ہیں، وڑیچ ہیں، نت ہیں، چٹھے ہیں، وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ یہاں سے 2018 کے الیکشن میں چودھری پرویز الہی صاحب PMLQ کی طرف سے 1,22,000 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں چودھری مبشر حسین صاحب PMLN کی طرف سے 49,200 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ راجہ سلامت علی TLP کی طرف سے 27,700 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب آتے ہیں گجرات 3 پہ۔ یہ 2018 کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا NA 70، جو اب 2022 کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس میں یہ NA 64 ہے، NA 64۔ یہ تحصیل گجرات لالا موسا ڈنگا اور جوڑا کے علاقوں پر یہ مشتمل ہے، اور یہاں پہ جٹ برادری وہ رہائش پذیر ہے، گجر بھی ہیں اور سادات بھی یہاں پہ ان کے بھی ووٹ ہیں۔ 2018 کے نتائج کے مطابق یہاں سے سید فیض الحسن شاہ صاحب PTI کی طرف سے
95,100 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پہ جعفر اقبال گجر صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے 67,200 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ قمرالزمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 42,500 سے زائد ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ اب آتے ہیں گجرات کا آخری قومی اسمبلی کا حلقہ۔ یہ 2018 کے الیکشن میں یہ اس کا نمبر تھا NA71، اب جو 2022 کی ڈیلیمیٹیشن ہے اس میں یہ NA65 ہے۔ یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن گجرات اور اس کے ساتھ شادیوال اور کنجا کے علاقوں پر یہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ جو برادری رہائش پذیر ہیں ان میں جٹ ہیں، گجر ہیں، عوان یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے چودھری عابد رضا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے 88,500 ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں چودھری محمد الیاس PTI کی طرف سے 81,500 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ محمد حنیف ملک صاحب تھے جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور 36,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ یہ گجرات پنجاب کے جو اضلاع ہیں ان میں سے یہ ایک ایسا ضلع ہے، GT روڈ پہ تو ہے لیکن یہاں پہ اوورسیز جو لوگ ہیں پہ رہائش پذیر ہیں، اس فیکٹر کی وجہ سے یہاں پہ جو پاپولر ووٹ اور باقی جو ووٹ ہیں اس پہ شرح میں اس نے ایک نمایاں اثر آیا ہے۔ اس کی وجہ سے گجرات میں جو 2022 کی جو ریپبلک پالیسی نے سروے کنڈکٹ کروایا اس کے مطابق پاپولر ووٹ جو ہے وہ 55% ہے، جبکہ روایتی ووٹ یا ٹریڈیشنل ووٹ جس کو کہیں گے وہ ہے 45%۔ اب پاپولر ووٹ کی جب آگے ہم جاتے ہیں تو PTI کے ساتھ وابستگی 51% لوگوں نے ظاہر کی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ 28% اور ادرز میں 21% ہے، جس میں TLP بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور PMLQ بھی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں واضح کر دوں کہ 2018 کے الیکشن میں چودھری پرویز الہی صاحب نے PMLQ کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور ان کا ووٹ، اب جب کہ وہ PTI میں شامل ہیں اور اس وقت تک وہ PTI کے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ فیکٹر جو ان کی برادری کا اور دھڑے جو ہیں ان کا جو دھڑا ہے گجرات میں، اب وہ PTI کی طرف آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم، اور وہی پاپولر ووٹ میں بھی اور آگے آنے والے الیکشن میں بھی اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی ناظرین دیکھیے، یہ گجرات ایک ایسا ضلع ہے جہاں پہ جو ہے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، بلکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی ووٹ تھے اور اس کے علاوہ TLP کے بھی اچھی خاصی تعداد تھی، جو ان کے کینڈیڈیٹ 27,000 کے قریب ووٹ یہاں سے حاصل کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو الیکشن ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ مختلف پارٹیوں کو، جتنی بھی پارٹیاں اس میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہوں گے، ان کو یہاں پہ کافی محنت کرنی پڑے گی۔ ملک صاحب، جیسے ہم نے دیکھا 2022 میں جو الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن ہوا، اس میں وہ لوگ جو اپنی پارٹی چھوڑی تھی، PTI کے جو ان ممبران سے تھی جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ جو تھے، وہ PTI کے لوگ دوبارہ جیت گئے اور نون لیگ والے جو ٹکٹ دیا تھا وہ ہار گئے۔ اب یہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ان کو ہمیشہ سے ان کی اکثریت رہی، ان کا اثر رسوخ ہے، بٹ اب انہوں نے بھی پارٹی چینج کی ہے اور اب وہ PTI میں ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کی سپورٹ ضرور مدد کریں گے، اور اس وقت اگر وہ الیکشن خود نہیں لڑ رہے ہوں گے تو کہ PTI کے ہی کسی کینڈیڈیٹ کی مدد کر رہے ہوں گے وہ، تو کیا یہ فیکٹر جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کیا۔ جی چوہے صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ یہ فیکٹر دراصل اگر آپ گجرات کی سیاست پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ اس فیملی کا، اس گھر کا، یعنی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاع صاحب، ان کا ایک
پورے ضلع کی سیاست پہ ایک اثر آپ کو نظر آتا ہے۔ اب چونکہ جو پچھلا دور حکومت گزرا ہے اس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب شروع میں ساتھ تھے، بعد میں وہ علیحدہ ہو گئے اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے، لیکن جب 2022 کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں وہ طبقات جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کے ساتھ گئے اور ضمنی الیکشن میں گئے تو ان کو کامیابی نہیں ملی تھی، شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور یہ جو ہم سروے پاپولر ووٹ کی جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں اور سروے میں حاصل جو لوگوں کی رائے معلوم کی ہے، تو یہ ساری جو ہے پچھلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اثرات کی بدولت یہ پاپولر ووٹ جو ہے جو 18 برس سے لے کے 35 برس کے جو لوگ نوجوان طبقہ ہے یہ ان کی رائے ہے، اور اس ڈسٹرکٹ میں ان نوجوان ووٹرز کی رائے کے ساتھ ساتھ یہاں کی بہت ساری آبادی، بہت سارے لوگ وہ یورپ میں یا ابراڈ مختلف ممالک میں وہاں پہ کاروبار بھی، اپنی ملازمت اور شعبہ جات کے حوالے سے وہاں رہ رہے ہیں، تو ان کا اثر بھی یہاں پہ اب نمایاں نظر آ رہا ہے۔ آپ فرض کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا یہاں پہ اثر، سر گجرات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو بلا شک و شبہ جیسے آپ نے بات بھی کی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا اپنا وہاں قد کاٹ ہے، پولیٹیکلی وہ ہمیشہ سے نامی گرامی ہیں، لیکن گزشتہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چودھری شجاعت صاحب سے ملے اور ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی سیاسی بات کی، اور جو اس وقت آنے والے الیکشن میں سیاسی جوڑ توڑ ہو رہی ہے، تو ان حالات میں جب چودھری شجاعت اور میاں نواز شریف صاحب کا اگر کوئی باہمی ان کا اتحاد ہو جاتا ہے یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا اس میں ابھی سب یہ بیفور ٹائم ہے، ابھی اس پہ کوئی تبصرہ کرنا، کوئی تجزیہ پیش کرنا، یہ فیکٹر ضرور ہوگا، لیکن ابھی ہم کہہ لیں کہ جی جب تک سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواران نامزد نہیں کر دیتی تب پتہ چلے گا کہ یہاں سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کی کیا سٹینڈنگ ہے، اور جو پی ایم ایل این اور چودھری شجاعت صاحب کے اگر ان کا الائنس ہے یا ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، اس حوالے سے جب کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے تو پھر ہم اس پہ کوئی بہتر تجزیہ پیش کر سکیں گے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بات سامنے ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہے، جو اوورسیز کا فیکٹر ہے، یہ ساری چیزیں گجرات میں آپ کو آنے والے الیکشن میں ضرور نظر آئیں گی۔ سر دیکھیے یہاں پہ گجرات ایک ایسا ضلع ہے یہاں پہ نہ صرف پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون، ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا نام چودھری قمر الزمان کائرہ صاحب کی صورت میں وہاں موجود ہے، وہ ایم این اے بھی رہے، جی پی کے گورنر بھی رہے، ان کے پاس کشمیر کی جو تھی وزارت وہ بھی رہی، ان کا اپنا نام موجود ہے وہاں پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، تو یہاں پہ جو ہے نا گھمسان کا رنگ پڑنے کا یہ بات درست ہے۔ آپ قمر الزمان کائرہ صاحب ہمارے بھائی ہیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ آپ بتا رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت گراؤنڈ پہ جو ریئلٹیز ہیں اس کو سامنے رکھ کے تو یہ ہم نے سروے کنڈکٹ کروایا، اور اب یہی تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جب امیدواران نامزد ہوں گے، اب یہی جیسے آپ کائرہ صاحب کی مثال دے رہے ہیں، تو آیا وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے کہ کائرہ صاحب اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوں گے تو وہاں پہ پی ایم ایل این کسی کو ٹکٹ دیتی ہے، اگر وہ بھی امیدوار ہو جاتے ہیں تو پھر کمپٹیشن جو ہے، اور ساتھ میں اگر ٹی ایل پی بھی وہاں سے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ دیتی ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کا ووٹ تو صرف ایک جگہ پہ رہے گا، جو اینٹی پی ٹی آئی جو ووٹ ہے تو وہ ان تینوں میں آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تو اس طرح سے نتائج ہیں
وہ پھر ان پہ یہ چیزیں ساری اثر انداز ہوں گی. تو اسی لیے میری گزارش یہی ہے کہ ان انالیسس پہ جانے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے کہ ان حلقہ جات میں کس پارٹی کی طرف سے کون سا امیدوار سامنے آتا ہے, کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, کیا پینل آتے ہیں, تو پھر ہم اس پہ کوئی بہتر رائے دے سکیں گے. سر یہ جو پاپولر ووٹ کی ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 18 سال سے 35 سال تک کے لوگوں کا جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ ٹوٹل ووٹ کا 44% ہے. ایسے تو جو اور اگر اس کی یہاں پہ جو آپ نے بتایا شرح ہے وہ گجرات میں وہ کوئی 51% ہے پاپولر ووٹ کی, تو پاپولر ووٹ جو ٹوٹل ووٹ کا 44% ہے اور اس میں سے بھی جو پاپولر ووٹ کی شرح جو ہے وہ 51% ہے, تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاپولر ووٹ سارا کا سارا کسی ایک پارٹی کو پڑ جاتے اس صورت میں وہ جیتنے کے امکان ہے 50% کی شکل میں؟ نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. جو گجرات میں پاپولر ووٹ وہ اس وقت جو ہے جو سروے میں نظر آ رہا ہے وہ 55% ہے. اب 55% وہ کسی ایک جماعت کا تو نہیں ہے. اگر پورا پاپولر ووٹ صرف ایک جماعت کا پی ٹی آئی کا ہو یا پی ایم ایل این کا ہو تو پھر تو اس جماعت کا کینڈیڈیٹ پاپولر ووٹ کی بیس پہ الیکشن جیت سکتا ہے. اب پاپولر ووٹ میں سے جب آگے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا 51% ہے. تو اب اگر اس کو ہم فرض کر لیں کہ جی 51 پورا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اگر لے لیتا ہے تو وہ جو ٹوٹل ووٹ ہیں گجرات کے تو اس کے تو وہ 25% بنتے ہیں. تو 25% سے کسی کینڈیڈیٹ کا جیتنا مجھے سرے صرف اس ووٹ پہ تو نظر نہیں آتا. تو ان کو جو روایتی ووٹ ہے, ٹریڈیشنل ووٹ ہے, اس کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, تب ہی وہ فتح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ پاپولر ووٹ کی جو شرح ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, ٹریڈیشنل ووٹ وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور اس کے ساتھ پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ کون سی پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ دیتے ہیں, پھر ووٹ تو اس حساب سے تقسیم ہونا ہے. جی ناظرین, آج ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت تک آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. حتمی جو بھی ظاہر نتیجہ ہوگا وہ تو الیکشن کی رات کو ہی پتہ چل سکے گا, لیکن گجرات جو ہے یہ کسی پارٹی کے لیے بھی کوئی آسان پچ نہیں ہوگی. یہاں پہ تمام پارٹیوں کو زور لگانا پڑے گا. وجوہات آپ کو بتا دی. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پہ جو ہے اس کو بھی پریس کیجئے, اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے کومنٹ باکس میں کرتے رہیے گا. آپ کے کمنٹس کا منتظر رہیں گے ہم. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ.